الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حب الوطن والإيمان آمنت بالله. حضرات گرامی تمامی حضرات، آج کے اس یوم آزادی کے موقع پر جسے ہم تمامی حضرات 15 اگست کے نام سے جانتے ہیں، اللہ کا شکر الحمدللہ ہمارا دیش بھارت 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا اور ہمارے دیش واسیوں نے انگریزوں کی غلامی سے چھٹکارا پانے کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہے وہ بے مثال قربانیوں میں شمار ہوتا ہے. اس ہندوستان کی آزادی میں ہمارے دیش کے ہر ایک ناگرکیوں نے اپنے دیش کو آزاد کرانے کے لیے ایسی قربانیاں پیش کی ہیں کہ ان قربانیوں پہ ہم تمامی حضرات جتنا بھی رش کریں اتنا کم ہے کہ ہمارا دیش ہندوستان انگریزوں کی غلامی کے چنگل میں پھنسا ہوا تھا اور اس ہندوستان پہ ہر طرح کا ظلم و ستم انگریزوں کے ذریعے ہو رہا تھا. اب ہمارے دیش واسیوں نے جب دیکھا کہ اب ہر چہار جانب سے ظلم و ستم کا پہاڑ ہمارے ہندوستان پہ ہے، تو اس ہندوستان کو آزادی دلانے کے لیے ہر ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد ہر ایک شخص نے اس ہندوستان کو آزادی دلانے کے لیے قربانیاں پیش کی. ان تمام مہا شخصیتوں میں سب سے اہم نام مہاتما گاندھی کا ہے، جو ہم تمامی حضرات انہیں بڑے محبت کے ساتھ بابو جی کے نام سے پکارتے ہیں. ان کے خانہ بغوش ان کے ساتھ شامل ہونے والوں میں مولانا عبدالکلام آزاد، اشفاق اللہ خان اور پنڈت جواہر لال نہرو اور اس طرح کے تمام سپاہیوں نے، تمام سپوتوں نے اپنے ہندوستان کو آزادی دلانے کے لیے وہ قربانیاں پیش کی. اس کے لیے جیل بھی گئے اور تمام طرح سے قربانیاں پیش کر کے ایک ایسی مثال قائم کر دیا کہ جب دن آیا 15 اگست 1947 کا دن آیا، اس دن میں ہمارا دیش انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا اور آزاد ہونے کے بعد اب ہمارے یہاں کا سنویدھان بھی لاگو ہوا اور ہر شخص کو جینے کا طریقہ ملا کہ ہم ہندوستان کی وادی میں، ہندوستان کی زمین پہ کیسے گزاریں. اب اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں اس کے گلستان ہمارا. پتہ چلا کہ ہندوستان اتنی زیادہ ترقیوں کی طرف پہنچا، اتنا زیادہ ڈیولپ ہوا کہ ہندوستان اب پوری دنیا میں چوتھے نمبر پر الحمدللہ قائم ہو گیا. یہ ہمارے ہندوستان کی جیت کا ایک سنہرا موقع ہے اور ہندوستان کی ترقی کے لیے ایک اہم باب ہمارے لیے آج کی اس تاریخ میں آیا ہے. اسی لیے تو کہا گیا ہے، ہر خار ہمارا ہے، ہر پھول ہمارا ہے، ہم نے بھی لہو دے کر اس گلشن کو سنوارا ہے. 100 ظلم کیے تم نے، ایک آہ نہ کی ہم نے، وہ ظرف تمہارا تھا، یہ ظرف ہمارا ہے. اسی لیے آج کی اس تاریخ سے ہم مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور اپنے ہندوستان کی خوشحالی کے لیے، اپنے ہندوستان کے ترقی کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں کہ اللہ ہمارے اس ہندوستان کو عظیم بلندیوں تک پہنچائے. اور آج کے جو مہاماری کا دور ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم التجا بھی کرتے، مولا ہمارے اس ہندوستان کو اس مہاماری سے محفوظ رکھے اور ہمارے ہندوستان کو خوب ترقی عطا فرمائے، تاکہ ہمارے ہندوستان میں خوشحالی پیدا ہو، امن پیدا ہو، چین پیدا ہو، بھائی چارگی پیدا ہو. اس کے لیے ہم تمامی حضرات کو ضروری ہے اپنے سنویدھان کے طریقے پر زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے. اور اس مہاماری سے جو ہمارا ملک جوجھ رہا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس مہاماری سے، اس کرونا بیماری سے اللہ ہم تمام ہندوستانیوں کو اللہ محفوظ رکھے اور ہمارے ہندوستان کو شاد و آباد رکھے. میں یہی پہ اپنی تقریر کا اختتام بھی کرتا ہوں اور یہی دعا کرتا ہوں، مولا ہمارے اس چمن کو ہمیشہ آباد رکھے اور ہندوستان ہمیشہ خوشحالیوں کی طرف اپنا قدم بڑھاتا رہے. جے ہند، جے بھارت.